نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب پر کچھ کہنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کتاب کے مصنف کے بارے میں بات کر لی جائے۔ چودھری محمد ہارون صاحب سے میرا تعارف پروفیسر ڈاکٹر قاضی زبیر صاحب کی معرفت ہوا، جو ان دنوں میاں محمد بخش لائبریری کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے فون پر بتایا کہ مجھے اپنے ایک دوست سے ملوانا چاہتے ہیں، حکم ہوا لائبریری آ جائیں۔ میں حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا۔ چودھری صاحب سے تعارف ہوا اور انہوں نے کمال شفقت فرماتے ہوئے اپنی دونوں کتابیں مجھے عنایت کی، زندہ دلی اور دوسری زندہ دلی سے آگے۔ یہ جو دوسری کتاب ہے زندہ دلی سے آگے، اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ یہ گرہ تب کھلے گی جب آپ لوگ کتاب پڑھیں گے۔ آج کی نشست میں زندہ دلی سے آگے پر بات ہوگی۔ اس کتاب کو پہلی کتاب زندہ دلی کا نقش ثانی کہہ لیجئے۔ زندہ دلی رجائیت، خوش طبعی یا آپٹیمزم کو کہتے ہیں۔ یہ انسانی شخصیت کا وہ وصف ہے جو اسے اٹھاتا، اجالتا اور نکھارتا ہے۔ الغرض یہ انسانی شخصیت میں سحر اور کرزما پیدا کرتا ہے۔ اس سمت میں بڑھنے کے لیے خود آگاہی، خود شناسی اور عرفان ذات کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہے کا سب سے بڑا ثبوت ہمارا اپنا وجود ہے۔ جب ہم خود کو کھوج لیں گے تو پھر علم و عرفان کی منزلیں بھی طے ہوں گی۔ امام علی کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ The one who knows his self knows his Lord۔ تو گویا خدا شناسی خود شناسی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب انسان کی خفتہ اور خوابیدہ صلاحیتوں کا پتہ دے کر انہیں بیدار کرنے اور کام میں لانے کا ڈھنگ بتاتی ہے۔ بعض بلندیاں اور فطری شرافتیں کسی نہ کسی رخ سے اجاگر ہو کے رہتی ہیں۔ چودھری ہارون صاحب کا شمار ان خود ساز لوگوں میں ہوتا ہے جو معاشی نشیبوں سے ترقی کر کے ابھرتے، بلندیاں چھوتے اور اپنے کردار کے اعتبار سے معیار انسان شمار ہوتے ہیں۔ ہارون صاحب نے علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کا وافر بہرا پایا ہے۔ ان میں تزئین زندگی کی فطری قابلیتیں حیران کر دیتی ہیں۔ اسی لیے حاضر و غائب میں میں ان کا مداح رہا ہوں۔ ایسے لوگوں نے زندگی کی تلخیوں کا زہر پی رکھا ہوتا ہے اور وہ زندگی کرنے کا گر جانتے ہیں، اور یہی کچھ انہوں نے نئی نسل کو اس کتاب کے ذریعے منتقل کرنے کی سعی کی ہے۔ نوجوان نسل جن کے سینے ہمکتے جذبوں اور مچلتی آرزوؤں سے لبریز ہوتے ہیں، اس کتاب کے مطالعہ سے وہ ان آرزوؤں کو ایک خاص رخ پر ڈال کر آسودہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ مصنف نفس مضمون سے ادھر ادھر نہیں ہوئے اور ان کو بیان کرنے میں ایک آسان، عام فہم اور دل آویز اسلوب اپنایا ہے۔ داناؤں کا قول ہے، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک انسان کلام نہیں کرتا اس کی خوبیاں اور خامیاں پوشیدہ رہتی ہیں۔ مصنف اس کتاب میں خود بولتے نظر آتے ہیں اور مجھے یہ اعتراف کرنے میں ذرا تعمل نہیں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی باتیں وہی بولے جسے اردو آئے۔ مجھے یقین ہے یہ کتاب قبول عام کا درجہ حاصل کرے گی، اس لیے کہ خوشبو ہاس کہ خود ببوئے نہ کہ عطار ببوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔